آج جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میرے اور میری فیملی کے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ سن 2004 کا ہے۔ ہمارے خالو ان دنوں وابڈا میں ایس ٹی او تھے۔ ان کی پوسٹنگ ہر 3 سال بعد مختلف شہروں میں ہوتی رہتی تھی۔ ہم نے پاکستان کے زیادہ تر شہر اپنے خالو کی وجہ سے دیکھے تھے۔ سرگودا، خانیوال، رحیمیہ خان، ملتان، خانپور، ڈیرہ غازی خان، بھاولپور وغیرہ۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ ایک دن میری خالہ جان نے امی کو فون کیا کہ باجی ہماری پوسٹنگ رحیمیہ خان ہو گئی ہے، چھٹیاں ہیں، بڑی آپی بھی آ رہی ہیں کراچی سے، تو آپ بھی بچوں کو لے کر آ جائیں۔ امی نے ابو سے ڈسکس کیا، ابو نے اجازت دے دی، ہم نے پیکنگ شروع کر دی۔ 3 دن بعد امی، میں، بڑی بہن، دونوں بھائی رحیم یار خان کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہم سب بچے بہت خوش تھے کہ خالہ سے ملیں گے، ایک نئی جگہ ایکسپلور کریں گے۔ رحیم یار خان کا نام کتابوں میں بس پڑھتے تھے، اب دیکھیں گے بھی۔ ٹرین خانپور اسٹیشن پہنچی۔ خانپور اسٹیشن پر خالو اپنی گاڑی پر ہمیں لینے آئے ہوئے تھے۔ خانپور سے ڈیرہ غازی خان اور پھر رحیم یار خان جانا تھا۔ جس رستے سے ہم نے ڈیرہ غازی خان سے رحیم یار خان جانا تھا انتہائی ویران اور بیابان سا تھا۔ بالآخر ہم رحیم یار خان خالہ کے گھر پہنچے۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ خالو کو ایک بڑا سا بنگلہ ملا ہوا تھا، جو کہ تھا تو بڑا لیکن پرانے وقتوں کا بنا ہوا تھا۔ اونچی اونچی چھتوں والے کمرے تھے۔ کمروں کے چاروں طرف لان بنے ہوئے تھے۔ طرح طرح کے پودے اور درخت لگے ہوئے تھے۔ آم، جامن، امرود، قسم قسم کے درخت تھے۔ خالہ جان نے گھر بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ ہم سب نے کھانا کھایا۔ چونکہ تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، سب سو گئے۔ شام ہوئی تو سب بچے سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرنے لگے۔ امی، خالہ، بڑی بہن وجیہہ لان میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ مجھے گرینری بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ میں اٹھ کر پودوں کی طرف چل پڑی۔ لان میں بہت حسین پھول لگے ہوئے تھے، مختلف رنگوں کے پھولوں اور ہری ہری گھاس، لمبے لمبے درخت۔ ان سب سے دل خوش نہیں ہو رہا تھا، دل خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گیا تھا۔ عجیب ویرانی تھی گھر کے اس کونے میں۔ لان کے ساتھ ایک دیوار بنی ہوئی تھی جو رہائشی حصے کو لان سے سیپریٹ کرتی تھی۔ اس دیوار میں ایک پرانے وقتوں کا لکڑی کا دروازہ تھا۔ بہت بے رونق سا حصہ تھا یہ گھر کا۔ رات ہوئی، سب اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ امی، میں اور بڑی بہن وجیہہ ایک روم میں سو گئے۔ بھائی اور خالہ کے بچے اپنے روم میں کمپیوٹر پر گیمز کھیلنے لگے۔ خالو اور خالہ اپنے روم میں سو گئے۔ ابھی آنکھ ہی لگی تھی کہ قدموں کی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ آواز ایسی تھی کہ جیسے کوئی بہت ہی بوجھل قدموں سے چل رہا ہو اور پاؤں کو بہت زور زور سے گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ میں کافی دیر سنتی رہی۔ میں نے ڈر کر اپنی امی کو جگایا۔ امی نے آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر مجھ پر پھونکے۔ امی بولی، لڑکے ہوں گے، خام خواہ ڈرے جا رہی ہو، سو جاؤ۔ لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب میرا دھیان اسی طرف تھا کہ کیا بچے باہر چل پھر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بچوں کے کمرے کی لائٹ بھی بند ہو گئی۔ اب بالکل سناٹا ہو چکا تھا۔ چونکہ تھکاوٹ بھی تھی، پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ ٹھیک 3 بجے پھر اسی قدموں کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ پھر کوئی پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر بوجھل قدموں سے چل رہا تھا۔ اب خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے، آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے پھر امی کو جگایا۔ امی نے بولا، میرے پاس آ جاؤ۔ امی نے پھر آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر پھونکے۔ ساری رات جاگتی رہی۔ جیسے ہی فجر کی اذان شروع ہوئی تو دل کو سکون ہوا اور نیند آ گئی۔ اگلی صبح بڑی خالہ اور ان کی بیٹیاں بھی رحیم یار خان پہنچ گئیں۔ رات والا واقعہ ذہن سے بالکل نکل گیا۔ گھر میں بہت زیادہ رونق ہو گئی تھی۔ شام ہوئی تو سب باتیں کر رہے تھے۔ کسی بات پر سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ ایک دم سے کسی مرد کی ہنسنے کی آواز آئی تو سب عجیب انداز سے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بڑی خالہ بولی، تم لوگوں کے خالو ہوں گے۔ ان سب نے نظر انداز کر دیا بات کو، لیکن میرے ذہن میں رات والا واقعہ آ گیا۔ میں اٹھی اور کمرے میں دیکھنے گئی کہ خالو کیا کر رہے ہیں۔ دیکھا تو خالو گہری نیند سو رہے تھے۔ میں خوفزدہ ہو کر واپس پلٹی۔ میں نے بڑی بہن کو بتایا تو مجھے ڈانٹنے لگی کہ ڈرپوک، کچھ نہیں ہے، انجوائے کرو، کیا ڈرے جا رہی ہو۔ میں نے بھی سوچا شاید میرا وہم ہے، کیا میں بیکار میں پریشان ہوئے جا رہی ہوں۔
میں بھی انجوائے کروں۔ رات ہوئی تو انکل سب کو کھانا کھلانے باہر لے گئے۔ ہم نے رحیم یار خان کی مارکیٹس دیکھی، شاپنگ کی۔ 4-5 دن ایسے گزرے کہ نہ دن چڑھنے کا پتہ چلتا نہ رات کے ڈھلنے کا۔ بہت انجوائے کیا، موویز دیکھی، خوب سیریں کی۔ ایک دن خالو کو فون آیا کہ ملتان میں میٹنگ ہے، صبح پہنچ جائیں۔ خالو صبح صبح ملتان کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر میں اب صرف بچے تھے، امی، بڑی خالہ اور چھوٹی خالہ تھی۔ سرونٹس ان میں موجود تھے۔ جیسے ہی رات کے 9 بجے تو سرونٹس بھی گھروں کو چلے گئے، بس ایک گیٹ کیپر گیٹ پر موجود تھا۔ خالہ کہنے لگی کہ اس علاقے میں چور اور ڈاکو بہت زیادہ ہیں، گھر کے سب دروازے بند کر دو۔ ہم نے ایسا ہی کیا، سب دروازے بند کر کے ہم سب خالہ کے روم میں آ گئے۔ لڑکے اپنے روم میں گیمز کھیلنے لگے اور ہم سب لڑکیاں مووی لگا کر بیٹھ گئیں۔ امی، بڑی خالہ اور چھوٹی خالہ باتیں کرنے لگیں۔ رات کا 1 بج گیا تھا، سب کو بھوک محسوس ہونے لگی۔ خالہ بولی، ڈائننگ ہال میں جاؤ اور فریج میں سے فروٹس نکال کر لے آؤ۔ میں، بڑی بہن اور مدیحہ ہم تینوں فروٹس لینے کے لیے ڈائننگ ہال میں گئے۔ آم اور تربوز تھے۔ سب نے جب کھا لیے تو ہم نے سوچا کہ کچرا جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ میں، بڑی بہن وجیحہ اور بڑی خالہ کی بیٹی مدیحہ ہم تینوں کچرا لے کر کچن میں پہنچی تو کچن میں ڈسٹ بن نہیں تھی۔ ہم نے سوچا کہ باہر رکھ دی ہے سرونٹس نے۔ بڑی بہن اور مدیحہ بہادر تھیں، بولی تو باہر ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ کچرے والا شاپر میرے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی مدیحہ نے دروازہ کھولا، میں کچرا ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لیے جھکی، ایک دم سے مدیحہ نے گردن سے میری قمیض کو زور سے پکڑا اور مجھے پیچھے کی طرف کھینچا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ جیسے ہی مدیحہ نے مجھے کھینچا، اسی لمحے میں دیکھتی ہوں کہ ایک انتہائی لمبے قد والا دروازے کے اوپر اپنی کوہنیاں رکھ کے کھڑا ہے۔ مدیحہ نے جلدی سے کنڈی لگائی اور دونوں بولیں، تم نے اسے دیکھا؟ میں نے کہا ہاں دیکھا۔ میں نے چیخیں ماری اور ہم تینوں کمرے کی طرف بھاگے۔ اتنا بڑا گھر تھا، لگ رہا تھا کہ امی کے پاس کبھی نہیں پہنچ پائیں گی۔ ہماری چیخیں سن کر سب ہماری طرف بھاگے۔ ہماری آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ امی اور خالائیں بھی ڈر گئیں جب سارا واقعہ ان کو سنایا۔ لڑکے جلدی سے باہر گئے کہ دیکھیں کیا ہے۔ میرے کزن نے گیٹ کیپر کو بلایا جس کے پاس گن تھی۔ سارا گھر چیک کیا، کچھ نہیں تھا۔ ہم تینوں کانپ رہی تھیں۔ گیٹ کیپر بولا، صاحب یہاں کوئی نہیں آیا، آپ کو وہم ہوا ہے، آپ بے فکر ہو کے سو جائیں۔ ہم تینوں اپنی اپنی امیوں سے چپک گئیں۔ امیاں آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کر پھونکے جا رہی تھیں۔ خالہ کے بیٹے کے دماغ میں چل رہا تھا کہ کوئی چور یا ڈاکو ہوگا۔ ہم اسے یہی بولتی رہی کہ چور اتنا لمبا نہیں ہوتا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ لڑکوں نے ارادہ کیا تھوڑی دیر بعد پھر چیک کریں گے۔ ابھی 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ پھر اس دن کی طرح پاؤں گھسیٹنے کی آوازیں سنائی دی۔ اب سب نے ڈر کے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کوئی بولا چور نہ ہو، کوئی بولا چوکیدار ہوگا۔ ڈر کے دروازہ کھولنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ لڑکے خاموشی سے اٹھے، کچن کی طرف چل پڑے۔ کچن کی لائٹس بند تھیں۔ جب کچن کی کھڑکی سے انہوں نے باہر دیکھا تو لان والے دروازے میں وہی لمبے قد والا کوہنیاں رکھے کھڑا تھا۔ لڑکے بھی خوف زدہ ہو گئے اور بھاگ کر کمرے میں آ گئے۔ بولے کہ باجیاں سچ کہہ رہی ہیں، وہاں واقعی کچھ ہے۔ ساری رات خوف سے کام کر بری حالت ہو گئی۔ مجھے بخار ہو گیا۔ خالہ نے خالو کو فون کیا کہ جلدی گھر واپس آئیں۔ صبح صبح خالو گھر پہنچے، ان کو رات کا واقعہ سنایا تو خالو بھی پریشان ہو گئے۔ ہم نے اسی دن واپسی کی ٹکٹس کروائیں اور گھر واپس آ گئے۔ خالو نے بھی اگلے دن ہی گھر چینج کر لیا۔ یہ واقعہ ابھی بھی یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد کبھی میں دوبارہ خالہ کے گھر نہیں گئی۔ ابھی تک یہی دماغ میں چلتا ہے کہ آخر وہ کون تھا۔